ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. درود پڑھ دیجئے محمد و عزیزان گرامی قدر، جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت واضح سی آیت ہے اور بزرگان اس کے ترجمے سے واقف ہیں. میں بس تبرکاً آپ کی خدمت ترجمے کو بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں. یہ قرآن کریم نے کہا کہ قل اے رسول ان سے یہ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں ان لوگوں کے برابر ہیں جو صاحبان علم نہیں ہیں؟ اور یقیناً چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہانوں کے اندر صاحب علم کا معیار اور ہے اور جاہل انسان کا مقام اور ہے. دونوں کے مقامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیاوی معاملات ہو تو ہم اپنے دکان میں، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جو اہل علم ہو، جو صاحب علم ہو. اسے دنیا میں بھی قبول کیا جاتا ہے اور جب یہ دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو آخرت میں بھی جب یہ پہنچے گا تو اس کا مقام اور ہوگا. جو صاحب علم ہے اس کا مقام اور ہے اور جو نادان ہے اس کا مقام اور ہے. ہم جس امام کو ماننے والے ہیں یہ وہ امام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ روایتیں اس امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ اس امام کا دسترخوان وہ تھا کہ جو اپنوں کے لیے بھی بچھا ہوا تھا اور غیروں کے لیے بھی کھلا تھا. لہٰذا اس دسترخوان پر آنے والے صرف وہ نہیں تھے کہ جو امام کو امام مان کر آتے ہوں. بہت سارے ایسے تھے کہ جو آل رسول مان کر آیا کرتے تھے. بہت سارے ایسے یہ تھے کہ جو ایک عالم دین مان کر آتے تھے. بہت سارے ایسے تھے کہ جو ایک عابد اور زاہد سمجھ کر آتے تھے. اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو امام کو امام نہیں مانتے تھے، اعتراض کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن وہ امام پر اعتراض کرنے کے کیا آتے، وہ کچھ موتی ہی امام کے دسترخوان سے لے کر جاتے تھے.
لہٰذا امام کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کا نام بھی ہے، امام مالک کا نام بھی ہے، اور جتنے بعد کے امام پیدا ہوئے ہیں ان سب نے بھی اگر علم حاصل کیا ہے تو امام ابو حنیفہ یا امام شافعی سے حاصل کیا ہے، اور ان کے استاد کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور امام کے درس میں آنے والوں کی تعداد، البتہ اس کے اندر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ایسا نہیں کہ بیک وقت یہ تعداد موجود ہو، کبھی کچھ تعداد ہوتی تھی کبھی کچھ تعداد ہوتی تھی، لیکن امام سے کسب فیض کرنے والوں کی تعداد اہل سنت عالم دین کے مطابق 4000 کی تھی۔ 4000 افراد نے اور 4000 طالب علموں نے امام کی خدمت میں زانو تلمس کو طے کیا ہے اور امام سے کسب فیض کیا ہے۔ اور پھر امام کے شاگرد تو امام کے شاگرد تھے، دنیا والوں کے لیے تو وہ استاد قرار پائے ہیں، دنیا والوں کے لیے تو وہ امام قرار پائے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہے، اور پھر جابر بن حیان بھی ہے۔ جابر بن حیان اسے کیا کہا گیا؟ فادر آف کیمسٹری کہا گیا ہے، پدر علم کیمیا کہا گیا ہے۔ تو جو دنیا والوں کے لیے پدر علم ہو، جو دنیا والوں کے لیے امام ہو، وہ امام جعفر صادق کا غلام و شاگرد ہوتا ہے۔ تو امام کے درس سے ہر ایک کو رزق علم ملا کرتا تھا، اور کئی ساری باتیں وہ تھی کہ جو ہم نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آج ان باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کا بڑا عجیب جملہ ہے، ویسے تو بہت سارے جملے انہوں نے امام جعفر صادق کی شان میں کہے، لیکن ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگے لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ حج کرنا فراموش کر چکے تھے، وہ حج کے جس کو دیکھنے والے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ انجام دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس حج کو 100 سال کے اندر 100 سال کے اندر اتنا لوگوں نے فراموش کر دیا، سنت رسول کو بھول بیٹھے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی حدیث نہ ہوتی لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے نہ صرف کہ حج کے معاملات بیان کیے ہیں، نماز کے روزے کے معاملات کو بیان کیا ہے، دین کے ایک ایک شعبے کے معاملات کو بیان کیا ہے۔ اور ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ امام صادق کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو وہ امام جعفر صادق کا صدقہ۔ امام جعفر صادق نے صرف مکتب اہل بیت کو، مکتب تشیع کو قیام نہیں بخشا ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو امام جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کیونکہ اس زمانے میں حدیث رسول بیان کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، سنت رسول بیان کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ امام کے ممبر سے جب حدیث رسول بیان ہوتی تھی اور امام کے ممبر سے جب فتویٰ بیان ہوتا تھا تو پھر دوسرے افراد کو پتہ چلتا تھا کہ اگر ایسا فتویٰ ہے تو ہمیں بھی اگر امام بن کر رہنا ہے تو تھوڑا ہی سے ان سے اختلاف کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو امام حلال قرار دے دوسرے کو وہ حرام قرار دے دے۔ لہذا انہوں نے جو فتوے دیے ہیں، انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، وہ امام سے نزدیک بیان کیے ہیں۔ لہذا اہل سنت کو بھی جو طاقت حاصل ہوئی ہے اور ان کا مذہب کو بھی رواج حاصل ہوا ہے تو وہ امام جعفر صادق کے دسترخوان سے حاصل ہوا۔ اور پھر ایک اور عالم دین نے بیان کیا کہ جب امام صادق کی شہادت ہو گئی اور میں نے مسجد کوفہ کا سفر کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر 900 علماء کرام درس دے رہے ہیں اور لوگ ان کے درس میں شریک ہیں، اور 900 کی زبان سے جملہ جاری ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث امام جعفر صادق سے سنی ہے۔ تو امام جعفر صادق کا اگر علم نہ ہوتا، ان کی دی ہوئی معلومات نہ ہوتی تو آج دین اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اور پھر وہ دعویٰ کہ جو منبر کوفہ پر ہمارے پہلے امام نے کیا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، بعینہی وہی دعویٰ ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق نے کیا، فرمانے لگے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو۔ اور جب ہمارے کسی بھی امام نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بغیر دلیل کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اور علم کا کمال یہ ہے، دیکھیے انسان بہت ساری چیزوں کو دعویٰ کر سکتا ہے، شاید مال کا دعویٰ کر دے، مکان کا دعویٰ کر دے، اپنی عزت آبرو کا دعویٰ کر دے، صاحب منصب ہونے کا دعویٰ کر دے، لیکن علم کا دعویٰ ایسا ہے کہ جہاں انسان نے علم کا دعویٰ کیا میں سب سے بڑا عالم ہوں تو پوچھنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔
اور انسان کی آبرو ریزی ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں علم فقہ کا ماہر ہوں، علم تفسیر کا ماہر ہوں، علم حدیث کا ماہر ہوں، علم رجال کا ماہر ہوں، علم فلسفے کا ماہر ہوں، علم کلام کا ماہر ہوں، علم عرفان کا ماہر ہوں، علم طب کا ماہر ہوں، اور جیسے اس نے دعویٰ کیا فوراً سے سوال ہو جائے گا اور آبرو ریزی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے کسی بھی امام نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ آبرو ریزی کی گنجائش باقی ہو، اور ان کے مقابلے میں بہت سے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اور سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کی عزت کو خدا نے بچایا ہے ہماری عزت کو بھی خدا بچا لے گا، لیکن خدا کو تو یہی بتانا ہے کہ ہم ان کی عزت کو بچاتے ہیں کہ جن کو ہم بناتے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں آ کر صاحب علم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی طرف سے صاحب علم بنائے گئے ہیں، تو پھر ان کی آبرو نہیں بچتی۔ لہٰذا بہت سارے تاریخ میں آئے ہیں، من جملہ اس میں محمد بن ادریس شافعی، جسے امام شافعی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ جو جاننا چاہتا ہے وہ مجھ سے سوال کرے، سلونی، مجھ سے سوال کرے۔ اور یہ دعویٰ ایک نے نہیں کئی ساروں نے کیا ہے، میں بس چند مثال آپ کی خدمت بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کس طریقے سے کیا، کہنے لگے کہ جو چیز جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بیان کر سکتا ہوں، اور اس کا جواب میں قرآن کریم سے دوں گا اور سنت رسول سے دوں گا۔ جیسے ہی دعویٰ کیا وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے امام شافعی بتائیے کہ اگر ہم حالت احرام میں ہوں تو حالت احرام میں شکار کرنا تو حرام ہوتا ہے، کفارہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے مکھی کو مار دیا تو پھر کیا ہے؟ اگر ہم نے مکھی مار دی تو پھر کیا ہے؟ اب پورے قرآن کریم کا انہوں نے جائزہ لیا ہوگا، سنت رسول کا جائزہ لیا ہوگا، لیکن جب جہاں تک ان کی علم کی حدیں تھی وہاں تک یہ مسئلہ پوچھا ہی نہ گیا تھا، اس سے خارج تھا۔ لہٰذا اپنی آبرو بچانے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کر دی، کہا کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ خذوا ما آتاکم وانتہوا ما نہاکم عنہ، کہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے روک جاؤ۔ اب اس کا کیا تعلق ہے سوال سے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ رسول نے کیا دیا ہے اور کس سے منع کیا ہے۔ اور یہ آج کل بھی آپ نے تو ہم سے زیادہ دیکھا ہے ٹی وی کو، تو ٹیلی ویژن کے اوپر سوال کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، جواب کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اسے تو عالم نہیں کہا جائے گا، عالم تو اسے کہا جائے گا کہ جیسا سوال کیا گیا ہے ویسا جواب دیں۔ ایک اور شخص نے بھی اسی طریقے سے دعویٰ کیا، مقاتل بن سلیمان اس کا نام ہے، کہنے لگا سلونی اما شئتم، جو چیز تم چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ایک شخص آگے بڑھا، اور حج کے ایام میں عام طور پر ایسے دعوے کیے جاتے تھے کیونکہ حج کے ایام میں سننے والے بہت ہوتے تھے، حاجیوں کی تعداد ہوتی تھی، مسلمانوں کی تعداد ہوتی تھی، لہذا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے عام طور پر ایسے موقع پر دعوے کیے جاتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ دعویٰ کیا کسی نے پھر حج کا سوال کر لیا، اور حج کے مسائل میں سے مسئلہ یقیناً بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جب انسان پہنچتا ہے اور طواف انجام دیتا ہے، سعی کرتا ہے، تو سعی کرنے کے بعد حلق کروانا پڑتا ہے، سر کو منڈوانا پڑتا ہے، اور حلق کروانے میں ضروری ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے حلق نہ کروائے، کسی اور کو کہے کہ جو محرم نہ ہو، جو حج یا عمرہ انجام نہ دے رہا ہو، اسے کہا جائے کہ وہ ہمارا حلق کرے، ہمارا سر منڈوائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جب جناب آدم حج کر رہے تھے تو ان کا حلق کس نے کروایا؟ ان کا حلق کس نے کروایا؟ تو پھر خود وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے دعویٰ کیا تھا تو خدا نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ تو کئی مرتبہ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن جب امام جعفر صادق نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ صرف یہ کہ سوالات کیے، مشکل ترین سوالات امام صادق کی خدمت میں پیش کیے، اور نہ صرف یہ کہ امام صادق نے مجھے اس کے جوابات دیے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں تیرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، مدینے والوں کا یہ نظریہ، اور 40 کے 40 سوالات کے اس طریقے سے جب جوابات دیے کہ کبھی کہتے تھے کہ تیرا یہ نظریہ ہے، کبھی کہتے تھے مدینے والوں کا یہ نظریہ ہے، اور کبھی فرماتے تھے کہ میرا نظریہ تمہارے نظریے کی طرح ہے، کبھی فرماتے تھے کہ میرا نظریہ مدینے والوں کے نظریے کی طرح ہے، تو پھر 40 کے 40 سوالات کے جوابات میں نے پانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ ان اعلم الناس
ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، دنیا میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اختلافات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مولا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ تو امام نے اس طریقے سے جوابات بیان کیے ہیں، اور کتنے ہی سوالات ہیں کہ جو امام نے حل کیے ہیں۔ پچھلے سال بھی چند روایتیں آپ کی بیان کی ہے، اب روایتوں کو میں مزید اور آگے بڑھاؤں کہ ایک مرتبہ امام منصور کے دربار میں جب داخل ہو تو کیا دیکھا کہ ایک طبیب موجود ہے۔ اب طبیب علم طب کا ماہر ہے، علم دین کا ماہر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، لہٰذا دین رسول کو تو جانتے ہیں لیکن ہماری طب کو نہیں جانتے۔ وہ اپنے خیال میں یہی سمجھ رہا ہے۔ امام تشریف لائے، منصور نے استقبال کیا اور اپنے پہلو میں جگہ دی۔ طبیب ہندی اپنی طب کو بیان کرتا جا رہا تھا، اور جب بیان کرتا کرتا تھک گیا اور اپنی کتاب کو بند کیا تو سوال کرنے لگا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ تو منصور نے کہا کہ یہ عالم آل محمد ہے، یہ آل محمد میں سے سب سے بڑے عالم دین ہے۔ کہ اچھا پھر آپ نے بھی ہماری کتاب سے استفادہ کیا ہوگا، ہم نے جو آپ کو طب کی کچھ معلومات دی آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ امام نے شاہ فرمایا کہ ہم دوسروں کے علم سے استفادہ نہیں کرتے، اور پھر آگے فرمایا کہ ہمارے پاس جو علم آتا ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا۔ وہ طبیب حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ کیا علم کبھی کتابوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے آتا ہے؟ تو امام نے شاہ فرمایا ہمارا علم کتابی نہیں ہے، الہی ہے۔ ہم کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے، ہم اللہ کی جانب سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ کیا آپ طب کو بھی جانتے ہیں، طب کے مسائل کو بھی جانتے ہیں؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم طب کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نبی اکرم کی طرف سے کہ تم سردی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج سردی سے کرو۔ جو علم طب سے آشنائی رکھنے والے افراد ہیں، علم حکمت سے آشنائی رکھنے والے افراد ہیں، وہ بات کو محسوس کریں گے کہ سردی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، گرمی کا علاج سردی سے کرتے ہیں، خشکی کا علاج رطوبت سے کرتے ہیں، رطوبت کا علاج خشکی سے کرتے ہیں۔ کہا یہ تو علم طب کے مطابق ہے، اور بیان فرمائیے آپ نے اور کیا حاصل کیا ہے؟ سلامت رہیے بابا۔ پھر فرزند رسول بیان کرنے لگے کہ ہمارے رسول نے بیان کیا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ شکم ہے، لہٰذا اپنے معدے کا خیال رکھو۔ اگر معدہ تمہارا مضبوط ہوگا تو ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اور پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہر علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے، لہٰذا تم پرہیز ایسا کرو کہ تمہارے علاج کی نوبت نہ آئے۔ جب یہ باتیں اس نے سننا شروع کی، کہا کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے عالم دین ہیں یا ہم بڑے عالم دین ہیں؟ امام صادق نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم بڑے عالم ہو یا ہم بڑے عالم ہیں؟ عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول ویسے تو میں اپنے علم میں زیادہ بڑا ہوں، اب بھی چونکہ اس کا غرور باقی تھا اور علمی تکبر ابھی بھی موجود تھا، تو امام نے اب سوالات کرنا شروع کیا، اور سوالات کی کثرت کر دی، اور علم طب کے اتنے سوالات کیے کہ ہر سوال کے جواب میں کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اور میں چند ایک سوالات کو آپ کی خدمت بیان کروں اور پھر آخری نتیجہ آپ کی خدمت دوں۔ امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ کھوپڑی کے اندر خدا نے سوراخ کیوں رکھے ہیں، جوڑ کیوں رکھے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں رکھا کہ کھوپڑی کو صرف ایک ہڈی سے بنایا جائے اور صرف ایک ہڈی ہی کھوپڑی پر رکھ دی جاتی تو کیا ہی بہتر ہوتا؟ یہ جوڑ کیوں بنائے ہیں، درمیان میں سوراخ کیوں بنائے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ خدا نے سر پر بال کیوں رکھے ہیں، پیشانی پر کیوں نہیں رکھے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا نے پیشانی پر شکنیں کیوں بنائی ہیں، کسی اور جگہ پر کیوں نہیں بنائی؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا نے آبرو جو آنکھوں کے اوپر ہے یہاں پر بال کیوں دیے ہیں اور پیشانی پر یا نیچے کی جانب بال نہیں دیے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے سوال کیا بتاؤ کہ خدا نے آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے سوال کیا بتاؤ کہ جو گھٹنے ہیں یہ آگے کی طرف کیوں جھکتے ہیں اور آگے کی طرف اس کا پیالہ کیوں موجود ہے، پیچھے کی طرف کیوں موجود نہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور امام اسی طریقے سے سوالات کرتے رہے، یہ کہتا رہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔
اور امام بلند کر کے نعرہ حیدری، اور امام نے ان سوالات کو کر کے یہ بتایا ہے کہ جو اپنے علم کا بھی ماہر ہوتا ہے، جب ہم اس کے سامنے سوالات کرتے ہیں تو اس کی زبان سے بھی یہی نکلتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ کہ جو جاہل ہو، جس کے پاس کوئی علم ہی نہ ہو، وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے کتنا علم دیں گے۔ اور پھر امام نے ایک ایک کی وجہ بیان کرنا شروع کی۔ بس جن تیرے سوالات کو میں نے آخر بیان کیا اسی کے جوابات دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں۔ امام نے شاہ فرمایا کہ خدا نے جو کھوپڑی دی ہے اس کو جوڑ جوڑ کر کے اس لیے بنایا ہے کیونکہ جب ذہن کام کرتا ہے تو اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو اگر یہ ایک ہی ہڈی سے بنائی گئی ہوتی تو یہ حرارت مغز کے اندر باقی رہ جاتی اور انسان مر جاتا۔ خدا نے جوڑوں کے ذریعے جو کھوپڑی بنائی ہے اس کی وجہ سے حرارت باہر نکلتے رہتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ پھر امام نے شاہ فرمایا کہ سر پر بال کیوں موجود ہیں، پیشانی پر کیوں موجود نہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ بالوں ہی کے ذریعے روغن انسان کے دماغ تک پہنچتا ہے، انسان کے مغز تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ بال نہ ہوتے سر کے اوپر تو روغن لگاتا بھی انسان تو روغن انسان کے مغز تک نہ پہنچتا۔ آپ اپنی ہتھیلی پر روغن لگائیں اثر نہیں ہوتا، لیکن ہتھیلی کے پیچھے لگائیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جہاں بال ہوتے ہیں ان بالوں کے ذریعے روغن کھوپڑی تک پہنچتا ہے، اس لیے سر کے اوپر بال اگائیں۔ پھر شاہ فرمانے لگے کہ جو بال سر کے اوپر رکھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو سخت سردی محسوس ہو رہی ہو تو اپنے بالوں کو بڑھا لے، اور جب گرمی ہو تو اپنے بالوں کو کٹوا لے، تاکہ دونوں صورتوں کے اندر اس کا دماغ محفوظ رہے۔ پھر امام نے شاہ فرمایا کہ خدا نے پیشانی پر بالوں کو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اگر پیشانی پر بال آ جاتے تو جو دنیا کی روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی آتی ہے، وہ آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی اگر یہ بال پیشانی پر ہوتے، لہذا خدا نے پیشانی پر بالوں کو نہیں رکھا۔ پھر فرمانے لگے پیشانی پر شکنوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ جب پسینہ آئے تو یہ پسینہ آنکھوں کو ضرر نہ پہنچائے اور شکنوں میں آ کر رک جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ خدا نے ان آبروں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ روشنی آئے تو صحیح، لیکن اگر شدید روشنی آ جائے تو انسان آبروں کے ذریعے ان روشنی کو کم کر لے۔ اور خدا نے آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر آنکھوں میں کوئی چیز چلے جائے اور میل چلا جائے تو وہ بادامی شکل ہونے کی وجہ سے آسانی سے نکل جائے۔ خدا نے گھٹنوں کے اوپری حصے پر پیالوں کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ اگر پیچھے والے حصے پر پیالوں کو رکھا ہوتا تو کوئی انسان چل ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان چل ہی اس وقت سکتا ہے کہ جب یہ آگے والے حصوں میں گھٹنوں کو بنایا جائے۔ اور جب یہ سارے سوالات امام پیش کرتے رہے اور وہ کہتا رہے نہیں معلوم نہیں معلوم، امام نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر عرض کرنے لگا کہ اے امام صادق، یہ آپ نے جن باتوں کو میرے سامنے بیان کیا ہے یہ بہت کم ہے، اور بیان کیجئے۔ میں اب استاد نہیں رہا، اب میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں، مجھے اور سکھائیے۔ اور پھر امام نے سکھانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، اور علم طب کے اوپر پوری روایت موجود ہے اور پوری گفتگو علم طب پر کی۔ فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے انسان کے بدن میں پھیپھڑوں کو بنایا ہے، سانس کا جو نظام ہے وہ بیان کیا، جو فضلات کا نظام ہے وہ بیان کیا، جو اعضاء و جوارح کا نظام ہے وہ بیان کیا۔ سارے نظام کو جب امام نے بیان کیا تو کہنے لگا کہ مولا آپ کے در سے بہتر مجھے اور کوئی در بتا دیجئے، آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر بتا دیجئے۔ امام نے اتنی تعلیمات دی کہ کہنے لگا کہ آپ کے گھر سے بہتر کوئی گھر موجود نہیں ہے، آپ کے در سے بہتر کوئی در موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے در کا فقیر بننا چاہتا ہوں، آپ کے در کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اور امام نے کئی مقامات پر مختلف انداز سے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے،
اور انہی شاگردوں میں سے ایک بہلول دانا بھی ہیں، وہ بہلول دانا جن کے زمانے کو آپ جانتے ہیں کہ تقیہ کے حالات میں اپنے آپ کو جنون کی کیفیت میں مبتلا کیا۔ ان کے کئی سارے واقعات ہیں جو مشہور ہیں، میں ان مشہور واقعات کو آپ کو بیان نہیں کر رہا۔ ایک مرتبہ بہلول دانا اپنے حاکم کے دربار میں داخل ہوئے، ہارون الرشید کا زمانہ تھا، اور ہارون الرشید کا چچا یا اس کا چچا زاد بھائی محمد بن سلیمان عباسی اس جگہ کا حاکم تھا۔ دربار میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ عمر بن علا، اور جیسا نام ہے یہ اسی کی اولاد میں سے بھی ہے، تو ان کی اولاد میں سے وہ شخص موجود تھا۔ جب بہلول دانا داخل ہوئے تو جو عباسی خلیفہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، لہذا سوال کیا کہ کیا تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو ان سے؟ تو کہا کہ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ ان کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، کہنے لگے قال مولانا الصادق، ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ان الایمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والارکان۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کر لو اللہ کے لیے، اور پھر اس کے ایمان کو اور اس کے توحید کو اپنی زبان پر بھی جاری کرو، اور پھر اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بھی دکھاؤ کہ تم اللہ والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو۔ کہ آپ نے جو تعریف کی اس پر تو ہمیں بحث ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے امام کو صادق کیوں کہا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ قال مولانا الصادق، ہمارے مولا امام صادق نے کہا؟ کیا صرف آپ اپنے مولا کو صادق سمجھتے ہیں اور باقی سب کو کاذب سمجھتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، کیا صرف آپ اپنے مولا کو صادق مانتے ہیں اور باقی سب کو کاذب اور جھوٹا مانتے ہیں؟ بہلول دانا نے جواب دیا، پھر یہ بتاؤ کہ کیا تم صرف اپنے ہی خلیفہ کو صدیق مانتے ہو، باقی سب کو جھوٹا مانتے ہو؟ کیونکہ تم نے صرف ایک ہی کے نام کے آگے کہا ہے صدیق ہیں وہ، تو کیا باقی صدیق نہیں تھے اور نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کہا نہیں، صدیق بولنے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ صدیق بولنے کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ بہلول دانا نے جواب دیا، دیکھو اب تو تم بہت زیادہ دور ہو گئے ہو جواب سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے اسے صدیق کہا بھی نہیں جاتا، اسے تو مصدق کہا جاتا ہے، تصدیق کرنے والا۔ تم تو جواب دیتے دیتے عربی کو ہی بھول گئے۔ عربی میں صدیق کہا جاتا ہے سچ بولنے والے کو، مصدق کہا جاتا ہے تصدیق کرنے والے کو۔ اگر تمہیں کہنا بھی ہے تو انہیں صدیق نہیں کہنا چاہیے، مصدق کہنا چاہیے، لیکن کوئی انہیں مصدق نہیں کہتا، صدیق کہتے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحیح ہے وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں اس لیے انہیں صدیق کہا جا رہا ہے، تو خود آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے وہ سب سے پہلے ایمان نہیں لائے ہیں، آپ ہی کی کتابوں کے مطابق وہ 5ویں یا 7ویں نمبر پر ایمان لائے۔ تو حق تو ان کا بنتا ہے جو ان سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ صدیق کہلائے جائیں۔ جو سب سے پہلے ایمان لائے اسے واقعا صدیق قرار دیا جائے، جو بعد میں ایمان لائے اسے صدیق قرار نہ دیا جائے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت موجود ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الصدیقیون، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور عمل صالح انجام دینے والے ہیں وہ سب کے سب صدیق ہیں۔ تو قرآن نے صحیح کہا ہے یا آپ نے صحیح کہا ہے؟ قرآن تو سب کو صدیق قرار دے رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اپنے مقام پر ٹھیک کہہ دی۔ اب انہوں نے سوال کو تبدیل کیا، کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا آج امام کون ہے اور کس پر تمہارا عقیدہ ہے کہ تم کس کو امام مانتے ہو؟ اب بہلول دانا کو جلال آیا اور کہنے لگے ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں سنگریزے آ جائیں تو تسبیح کرنے لگے، جانور مقابلے پر آ جائیں تو گفتگو کرنے لگے، سورج نظر آ جائے تو اسے پلٹا دے،
نبی اکرم آ جائے تو ان کی شاگردی میں آ جائیں، اور نبی اکرم انہیں دیکھے تو انہیں سب کا مولا بنا دے۔ اور جب یہ جواب سنا اس دشمن علی نے اور دشمن حیدر کرار نے، تو ایک مرتبہ فوراً اسے موقع مل گیا بہلول کو زندان میں ڈلوانے کا اور قتل کروانے کا۔ کہا اس کا مطلب تم ہارون رشید کو امام نہیں مانتے؟ فوراً سے اس نے ایسا کام کیا کہ اب بہلول کو 100% قتل کر دیا جائے، پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ کہا اس کا مطلب تم ہارون رشید کو امام نہیں مانتے ہو، تم ایسے کو امام مانتے ہو؟ تو پھر جواب کیا دیا ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے۔ کہنے لگے تقیہ کے عالم میں آنے کے بعد، کہا اس کا مطلب تم ہارون کو ایسا امام نہیں مانتے۔ اس کا مطلب تم ہارون کو ایسا امام نہیں مانتے۔ اور جو حاکم تھا وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ چھوڑو، اس عاشق علی سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ جو جس در کا فقیر ایسا ہو وہ خود امیر کیسا ہو۔ اور واقعاً امام نے ایسی مولا امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند سے بلند ترین صلوات۔ تو امام اس طریقے سے دنیا والوں کو سکھاتے رہے، علم تقسیم کرتے رہے، امام کے شاگرد دنیا والوں کے استاد قرار پائے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ امام نے علم کو دنیا والوں تک پہنچایا ہے، بلکہ اپنے اخلاق کو بھی پہنچایا۔ عبادات بھی اسی طرح سے تھی، تمام معاملات اسی طریقے سے تھے۔ حتیٰ خود امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ آیا ہوں امام جعفر صادق کی خدمت میں، اور جب میں جاتا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام کے نیچے جو تکیہ موجود ہوتا تھا، جب مجھے دیکھتے تھے وہ تکیہ نکال کر میرے نیچے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر وہی یہ کہتا ہے کہ کان کثیر التبسم والمزاح، کہ جب ہم امام کی محفل میں ہوتے تھے تو امام بہت ہنساتے تھے، مزاح کیا کرتے تھے اور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب میں امام کی خدمت میں ہوتا تھا اور کوئی حدیث رسول بیان کرتے تھے تو حدیث رسول بیان کرتے ہوئے جیسے ہی نام رسول آتا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اور جب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتا تھا اور مجھے وقت دیتے تھے تو جب میں حاضر ہوتا تھا تو میں نے انہیں 3 حالت سے خالی نہیں دیکھا، اما مصلیا و اما صائما و اما یقرأ القرآن، یا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا وہ روزہ افطار کر رہے ہوتے تھے، یا روزے شروع کر رہے ہوتے تھے، و اما یقرأ القرآن، یا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اور امام مالک نے پھر آگے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سفر حج کیا ہے، میں نے عجیب حالت دیکھی، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت بیان کر چکا۔ اس کے بعد پھر امام مالک یہ کہتے ہیں کہ واقعاً حق بنتا ہے کہ امام جعفر کو صادق کہا جائے۔ کیوں؟ کہنے لگے کان واللہ اذا قال صدقہ، کیونکہ خدا کی قسم جب وہ کچھ کہتے تھے تو ہمیشہ سچ کہتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رجب میں روزہ رکھے تو اس کا کیا ثواب ہوتا ہے، تو انہوں نے پورے سلسلے سند سے مجھے حدیث رسول سنائی ہے۔ کہنے لگے یحدثنی ابی عن جدی قال قال رسول اللہ من صام یوما فی رجب ایمانا واحتسابا غفر له۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا سے سنی ہے، انہوں نے یہ حدیث اپنے دادا سے سنی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث نبی اکرم سے سنی ہے، لہذا پورے سلسلے سند کو بیان کرتے تھے۔ یعنی امام باقر نے سنی ہے امام حسین سے، اور امام حسین نے سنی ہے نبی اکرم سے، پورے سلسلے سند کو بیان کرتے تھے۔ اور کیا حدیث سنی ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ، پروردگار اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ بتائیے اگر کوئی ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ پھر دوبارہ سے سلسلہ سند کو بیان کیا، اور اب جو سلسلہ سند کو بیان کیا وہ تبدیل تھا۔ فرمانے لگے حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے۔ یعنی میں نے امام باقر سے سنا ہے، انہوں نے امام سجاد سے سنا ہے، انہوں نے امام امیر المومنین سے سنا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم سے سنا ہے۔
اور پھر وہ حدیث سنائی کہ من صام یوما فی شعبان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو شخص ماہ شعبان کے اندر بھی ایک دن روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ کرتے ہوئے، خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ امام مالک نے بھی کسب فیض کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے کسب فیض کیا ہے، اور یہ دسترخوان واقعاً ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ سفیان ثوری ہی کے ظاہراً جملے یہ ہے کہ امام کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا، صحیح ہے میں امام کے علم سے متاثر ہوا ہوں، لیکن میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا امام کے اخلاق سے متاثر۔ وہ امام انہی ایام کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 15 شوال اور 25 شوال دونوں تاریخ روایتوں کی طرف موجود ہیں، اور ہماری آج کی گفتگو ان دونوں تاریخوں کے درمیان ہے۔ امام کو کئی مرتبہ ظالم حکمرانوں نے آ کے تکلیف پہنچائی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہر امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، اور یہی زہر دے کر شہید کیا جانا یہی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے شہید کیا جائے یہی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام صادق کو اس زہر سے پہلے بھی کئی مرتبہ تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اور امام صادق یہ انہی کا دیا ہوا تو درس ہے، جب ہم مولا حسین پر روتے ہیں تو امام صادق کے کہنے پر روتے ہیں۔ امام صادق نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آئے تو ہمارے جد مولا حسین کو یاد کیا کرو۔ یہ امام صادق نے ارشاد فرمایا ہے، فرمانے لگے خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے جو عشق حسین کو، عشق غم حسین کو اپنی آنکھوں سے جاری کرتے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو غم حسین کے لیے بلند ہوتی ہے۔ فرمانے لگے خدا ان پیروں پر، ان قدموں کے اوپر رحمت نازل کرے جو زیارت امام حسین کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہم مجلسیں رکھتے ہیں، جو ہم گریہ کرتے ہیں، وہ امام صادق کے کہنے پر ہی تو رکھتے ہیں۔ اور امام صادق نے نہ صرف یہ کہ غم کربلا کو منایا ہے بلکہ غم فاطمہ زہرا کو بھی منایا ہے۔ اب میرے پاس وقت میں واقعی گنجائش نہیں دوسرے مقام پر پہنچنا ہے، لہٰذا میں ان ساری روایتوں کو چھوڑتا ہوا کہ کن کن موقعوں پر جناب سیدہ کو یاد کیا ہے، کن کن موقعوں پر مولا حسین کو یاد کیا ہے، میں خود امام صادق کے اوپر ہونے والے مظالم کو آپ کی خط بیان کروں، زحمت کو تمام کروں۔ امام صادق کو ایک مرتبہ منصور دوانقی نے مولا امام جعفر صادق کے مکان کو جلا دیا، آگ لگا دی، اور جب امام کے خانہ دولت پر آگ لگائی گئی، امام اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں باہر آ گئے، جلتے ہوئے گھر کو دیکھتے رہے، گھر کو بجھایا گیا۔ صبح کے وقت اصحاب جب پہنچے امام کی خدمت میں کہ مولا آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اگر کسی کام کی ضرورت ہو، کسی خدمت کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، امام رونے لگے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اصحاب عرض کرنے لگے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اب میں امام کے جملوں کو آپ اپنے زبان حال کی سے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا میری خدمت پر آنے والے تو آ گئے، لیکن جب حسین کے بچوں کے خیمے جل رہے تھے تو ان کی خدمت میں کوئی آ کر سوال نہیں کرتا ہے کہ کوئی خدمت ہمارے حق میں ہو سکتی ہو تو ہم انجام دے، کوئی ہم مدد کر سکتے ہو تو مدد کریں۔ وہاں پر تو جب حسین کی بچیاں خیموں سے باہر آئی ہے تو دامن جلا ہوا تھا، کوئی بجھانے والا بھی نہ آیا، کوئی گوشوارے چھیننے کے لیے آیا، کوئی تماچے لگانے کے لیے آیا، کوئی تازیانے مارنے کے لیے آیا۔ میں اپنے مصائب کو یاد کر کے نہیں رو رہا، میرا گھر تو پھر بھی سلامت ہے، میرے بچے تو پھر بھی سلامت ہے، میرے گھر والے تو پھر بھی سلامت ہے، لیکن حسین کی بچیاں، شام غریبہ کتنی بچیاں تھی جن کی قبریں بن گئی۔ میں اپنے جد حسین کی اولاد کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور پھر سنیں گے امام صادق کے گھر کو ایک مرتبہ نہیں جلایا گیا ہے، کئی مرتبہ جلایا گیا ہے۔ اب ان واقعات کو بیان نہیں کر رہا۔ ایک اور تکلیف تھی جو امام صادق کو پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ منصور نے اپنے دربار میں بلایا، امام صادق جب تشریف لائے کیا دیکھا درباری موجود ہے، حکم دیا گیا شراب پیش کی جائے، درباریوں کو شراب دی جائے۔ ایک مرتبہ شراب پیش ہونے لگی، امام صادق بڑے جلال کے عالم میں کھڑے رہے، کیا دیکھا ایک شخص نے پانی مانگا، پانی کے بدلے اسے شراب دی گئی۔ امام جلال کے عالم میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کیا تو نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص
جو اس محفل میں موجود ہو جہاں پر شراب پیشی کی جا رہی ہو، لہٰذا میں اس محفل کو ترک کرتا ہوں، میں اس محفل میں نہیں آ سکتا۔ یہ کہنے کے بعد امام دربار سے باہر چلے گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ایسی محفل میں بلایا گیا، مگر یہ آپ کی قسمت تھی، جب دربار چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ وہ علی کی بیٹیوں کی قسمت تھی، وہ نبی زادیوں کی قسمت تھی، شرابی کے دربار میں بلایا جائے، رسن بستہ بلایا جائے، بے مخنہ چادر بلایا جائے، تشم سر حسین کو پیش کیا جائے، شرابی شراب پیتے جائے اور سوال کرتے جائے یہ کون سی عورت ہے، یہ کون سی بیوی ہے شرابی کے دربار میں علی کی بیٹیاں کو۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بہت ویاسو قول ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما، ہمارے اس قلعے سے توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام گناہان کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کو استحکام اور اتحاد نصیب فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان رزق حلال و طیب عطا فرما، جو رزق حلال کمان ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد کو سرشار فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینے و مرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی شفاعت سے سب کو بہرمند فرما، پالنے والے مکتب جعفریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگارہ ان کی ارواح کو بلندی نصیب فرما، انہیں جوار معصومی میں جگہ عنایت فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔